یہ خود مختار نہیں ہے، یہ بے مہار ہے اور یہ آوارہ گرد ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، اور نہ اسے کو اپنی سمجھ ہے، نہ وہ کسی سے سمجھ جو ہے وہ لینے کو تیار ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جمہوری ملک کا جو وزیر اعظم ہے، وہ اگر اپوزیشن کے خلاف انتقام لے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، اور وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلنے پہ آمادہ نہ ہو، تو اسے آپ خود مختار کہیں گے یا اسے آپ جو ہے وہ بے مہار کہیں گے؟ وہ تو اس نے فراڈ کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا تھا، وہ کس کو بلا کے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ؟ وہ نہ وہ کسی چینل کا بندہ تھا، وہ ایسے ہی کسی کو پکڑ کے بٹھا کے ایبسولوٹلی ناٹ بول کے تو اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا۔ وہ بھی 2 نمبری کی تھی، ہو سکتا ہے اس 2 نمبری کا زیادہ انہوں نے جو ہے وہ برا منایا ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہے کہاں پہ؟ یعنی ایک طرف یہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کا منہ کالا کر دیا ہے، انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ کارنر کر دیا ہے، انڈیا کو پوری دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، لیکن اتنا ظلم کیا انڈیا نے کشمیر کے اوپر، اور ان کی پھر پالیسی یہ ہے کہ اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے کہنے پہ دنیا ہمارے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اتنا ان کا یہ فیلئر ہے کہ دنیا جو ہے وہ نہ ان کی بات سنتی ہے، نہ ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے۔ کشمیر کے اوپر اب تک یہ ریزولوشن تو یہ کروا نہیں سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اس بات کی غمازی ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل ایبسولوٹلی ناٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ سنا ہے جی آپ نے؟ ایبسولوٹلی صاحب آپ نے سنا ہے؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ یعنی جو سلیکٹڈ ٹولہ بیٹھا ہے، یہ کوئی حکومت نہیں ہے یہاں پہ، اسی لیے نہ کوئی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ یہاں پہ کرپشن کا حال یہ ہے، یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کام کریں گے۔ چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہاں پہ دلال بیٹھے ہیں، ایس پی اور ڈی سی رینک کے لوگ جو ہے وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں، اور جو ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، اور دفتروں میں کام جو ہے وہ پیسے کے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں رہا، اور یہ لمبردار بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ ختم کریں گے۔ تو یہ حالات جو انہوں نے پیدا کیے ہیں، ان حالات کا یہ کیا دھرا ہے ان کی پالیسیوں کا، ان کی نالائکیوں کا، ان کی نااہلیوں کا، کہ نہ اب ملک کے اندر کوئی بات بن رہی ہے، نہ اکانومی کے اوپر کوئی بات بن رہی ہے، نہ خارجہ محاذ کے اوپر کوئی بات بن رہی ہے، اور اب خدا نہ خواستہ جو ہے یہ ایک ایسی صورتحال کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیمیج اور نقصان ہو سکتا ہے۔ نہیں تو اس کی کون سن رہا ہے؟ اس کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سن رہا، اس کی افغانستان کے مسئلے کے اوپر کوئی نہیں سن رہا، اس کی پورے ملک میں کوئی نہیں سن رہا، اس کی بزدار نہیں سن رہا۔ یہ کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ میں نے روکنی ہے، بزدار جو ہے وہ پیسے لے کے افسر لگا رہا ہے۔ یہ نالائق اور نہل ٹولہ جو ہے، یہ جس قسم کی حرکتوں کے درپے ہے، اور معاملہ یہ کہ یہ اب دیکھیں وہ جس طرح سے بات بنی ہوئی نا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا۔ بانسری اس وقت ہمارے سامنے جو بجا رہا ہے وہ تو نااہل اور نالائق پرائم منسٹر ہے، اور اس بانسری کی کوئی اونرشپ بھی نہیں لے رہا۔ وہ جو کبھی بات ادھر ادھر سے سنائی دیتی تھی، اب وہ ادھر ادھر سے سنائی یہ دیتی ہے کہ اب اسے کہا بھی جا رہا ہے کہ تم انسان بنو، لیکن یہ ایسا بگڑا ہوا بندہ ہے کہ اب یہ اپنی ضد سے پیچھے۔ اب یہ دیکھیں یہ کس کو کہتا رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ این آر او نہیں دوں گا، اگر میں این آر او دوں گا تو یہ اس ملک سے جو ہے وہ غداری ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ این آر او اس سے مانگا کس نے تھا؟ کون ان کو کہتا تھا کہ آپ این آر او دو؟ یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، اس کا دوش تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ سیدھا جو اس وقت جو تباہی اس ملک کے اوپر آ رہی ہے، سیدھا الزام اس کے اوپر بنتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت انہوں نے پچھلے دنوں 5 روپے بڑھائی ہے، اس سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے۔ اب اگر اور بڑھائیں گے تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔
اس وقت مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ لوگوں کے لیے جینوئن نہیں، یعنی لوگ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور نہ صرف وہ لوگ جو یعنی لوئر مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، بلکہ اب تو جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے اس کا بھی گزارا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اسی طرح سے ڈالر جو ہے وہ اب آج تو وہ 170 کراس کر کے 172 پہ چلا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں اقوام متحدہ میں، جو ہے وہ قراردادیں جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں، اور امریکنز جو ہیں وہ اس بارے میں اب وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو نتھی کر رہے ہیں، اب وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو ملانے اور ان کے ساتھ ملا کے سزا دینے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ہے یہ ملک جو ہے وہ کس صورتحال سے جو ہے وہ دو چار ہوگا، اور کس قسم کی مشکل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر آئے گی، اور یہ سزا جو ہے یہ کس کو ملے گی؟ سزا اس قوم کو ملے گی، سزا جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ یہ ٹولہ جو اس وقت جو مسلط ہے ملک کے اوپر، اس کو تو سزا نہیں ملے گی، لیکن یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو انہوں نے پالیسیز اپنائی ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ اس ملک کا اکانومی کا اور خارجہ محاذ کی جو ہے وہ بیڑا غرق کی ہے، اب ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، دوسری طرف سلامتی کونسل میں افغانستان کے متعلق اجلاس ہوتا ہے، آپ کو کسی پہ بٹھاتا کوئی نہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے وہ کر رہی ہے، آپ فرمائیں کہ اس سے علاوہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بندوقیں نکال کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے، تو بات یہ ہے کہ ایسے حالات خدا نہ خواستہ یہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پیدا ہو گئے تو یہ ملک پھر انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب نے یہاں پہ رہنا ہے، اور ایسی حرکتوں سے جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے پھر ملک ایسی راہ پہ چل نکلتے ہیں کہ وہ پھر رہنے کے قابل نہیں رہتے، پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے اس خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا، ہم سیاسی راستہ، جمہوری راستہ، آئین اور قانون کے تحت جو ہے اپنے جائز مطالبات کو کرنا چاہتے ہیں، جائز مطالبات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جائز مطالبات کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور اگر میڈیا کے اوپر، صحافت کے اوپر جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، ان کی مکمل زبان بندی کر دی جائے گی، ان کا گلا دبا دیا جائے گا، تو پھر اس کا ری ایکشن ہوگا۔ وہ ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ، جب دھرا ہوا ہاتھ جو ہے وہ اٹھے گا تو پھر وہ کس طرف اٹھے گا، اس کو میں اپنی زبان سے ادا نہ ہی کروں تو جو بہتر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس صورتحال میں جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کریں، اور ان کو بھی یہ بات ریئلائز کروائیں کہ یہ پھر حالات جب بگڑنے پہ آتے ہیں تو پھر یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔